السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں زہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 19 کی جانب۔ ختیجہ نے مسکرا کر عائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، پتہ ہے جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ۔ نمبر 1 عدل و احسان، نمبر 2 رشتہ داروں سے حسن سلوک، نمبر 3 بے حیائی کی ممانعت۔ ان 3 چیزوں میں ہر فرد، ہر قوم، ہر ملک کی ترقی کا راز چھپا ہے۔ عائزہ نے نظریں اٹھا کر ختیجہ کو دیکھا، یہ بھی عمر جیسی ملتی جلتی باتیں کر رہی تھی۔ عائزہ حیرت سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بے حیائی کی ممانعت سے قوم و ملک کی ترقی کا کیا لینا دینا؟ ختیجہ مسکراتے ہوئے، پتہ ہے قرآن کو ایک زندہ معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ایک آیت کو اگر کھولا جائے تو صرف ایک آیت ہی دریا کو نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ایسا ردھم، ایسا چناؤ، ایسی باریکی، ایسی فصاحت اور اتنی گہرائی ہے کہ عرب والے بڑے بڑے شاعر پکار اٹھتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اللہ نے عرب والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ نہ بنا سکے، حالانکہ وہ بہت فصیح تھے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت جتنی گہرائی والی ایک لائن وہ نہ بنا سکے۔ اس چیلنج کو اللہ نے 5 بار قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت 23۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یعنی اللہ نے یہ تک کہا کہ ساری دنیا کے شعراء، دانشور اکٹھے ہو کر بھی ایسا کچھ نہیں بنا سکتے۔ ختیجہ نے یہاں پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر کہنے لگی، میں تو خود ایک طالب علم ہوں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر تحقیق 1450 سال سے ہوتی آ رہی ہے، مگر ہر دور میں اسی ایک آیت کا ایک اور نیا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان 3 چیزوں کو دیکھ لو۔ پہلے نمبر پر عدل و احسان کو لے لو۔ ایک خاندان کا سربراہ عدل کرے گا تو بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ ایک عام انسان عدل کرے گا تو وہ اپنے ہی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکے گا اگر اس کی غلطی ہوگی۔ اس سے وہ بچہ بھی عدل سیکھے گا۔ ایک حکومت عدل کرے گی تو ملک میں امن رہے گا۔ جس ملک میں جتنا عدل ہوگا اتنا ہی امن ہوگا۔ نمبر 2 احسان۔ اگر کوئی رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ جوڑ رہے ہو تو یہ احسان ہوگا، اور احسان کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، عدل سے زمینی نظام قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا زمینی نہیں غیبی نظام احسان کرنے والے کے حق میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ پورا معاشرہ رشتہ داری کی ایک اندیکھی ڈوری میں سے بندھا ہوا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور قرابت دار، آگے ان کے رشتہ دار اور قرابت والے، اس طرح یہ چین چلتی ہے اور پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب رشتہ داروں سے حسن سلوک ہوگا تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، حیا۔ جب حیا ہوگی چھوٹا بڑے کو عزت دے گا، جب حیا ہوگی تو آنکھ جھکے گی اور ہر بچی، لڑکی اور عورت محفوظ رہے گی۔ حیا ہوگی تو ایک جونیئر ایک سینئر کی بات ماننا اور عزت کرنا سیکھے گا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کچھ سمجھ آیا؟ عائزہ، جو بتایا ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہے، لیکن یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کا نہیں پتہ۔ ختیجہ، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، آمریت کوئی بھی آئے حالات نہیں بدلیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی جب تک یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ ایک آیت ایک گھرانے کو سنبھالنا اور چلانا سکھا رہی ہے، یہی آیت ایک خاندان کو چلانا سکھا رہی ہے، یہی آیت ایک حکومت چلانا سکھا رہی ہے۔ آیت ایک ہی ہے لیکن اپلائی کہاں کہاں ہو رہی ہے، یہ ہے ایک آیت کا کمال۔ ابھی تو نہ جانے اسی ایک آیت کے اور کتنے رموز کھلیں گے۔ یہ آیت ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جیسی عوام ویسے حکمران۔ جب فرد تبدیل ہوگا تو ایک گھرانہ تبدیل ہوگا، گھرانہ بدلے گا تو ایک خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ جب بدلتا ہے، اپنی راہ چنتا ہے، تو ایک زندہ قوم وجود میں آتی ہے۔ عائزہ کافی دیر اس حیرت انگیز جہاں کو سوچتی رہی، مگر پھر جب عمر اس کے ذہن میں آیا تو ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھیے میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں کسی سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں، اسے دل سے نکال نہیں پا رہی۔ ختیجہ مسکرائی اور کہنے لگی، لو اس کا حل تو تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں
کہ ایسی محبتوں کو دل سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ عائزہ حیران ہوتے ہوئے، واقعی؟ ختیجہ افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، یہ تو آج کی 80-90% نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، محبت اور محبت۔ شیطان نے بھی چکر چلایا ہوا ہے۔ پاک محبت، پاکیزہ محبت، اسلامی محبت، جی وہ تو مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، وہ تو مجھ سے نماز کا پوچھتی ہے، اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کتنے جال بچھا رکھے ہیں شیطان اور نفس کی ہوس نے، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یوں بنے ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ جب کوئی کچھ کہے تو الٹا چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی، اس نے آج تک ہمیں چھوا نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ کیا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور ان معاملات کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جو انسان اللہ کا حکم توڑ کر بات کر رہا ہے، چاہے جو بھی کر رہا ہے، تو وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ عائزہ نے تیزی سے کہا، مگر یہ حق تو اسلام بھی دیتا ہے۔ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کی رضامندی شامل ہو۔ یہ نہیں کہتا آپ سچی محبت کے چکر شروع کر دو۔ ختیجہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر دل پر کس کو اختیار ہے؟ یہ تو جس پر چاہے آ جائے۔ عائزہ گڑبڑا کر بولی، جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اس لیے کبھی کوئی اس کے علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ ختیجہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائزہ تجسس سے، اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ ختیجہ، اس کا علاج تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، تم صرف سننا چاہتی ہو یا اس کے علاج کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ عائزہ، میں دل سے کسی کو نکالنے کا عملی سبق سیکھنا چاہتی ہوں۔ ختیجہ، اوکے، پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دو اور آج رات میرے پاس رکو اور انشاءاللہ دل سے سب کچھ نکل جائے گا۔ عائزہ موبائل پر نمبر ملا کر امی سے اجازت لینے لگی اور ختیجہ کی بات بھی کروا دی اور دل میں سوچنے لگی، ایسا کون سا طریقہ یا بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس سے دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے؟ طیبہ مائک چھوڑ کر گئی ہی تھی کہ بابا نے مائک سنبھال لیا اور کہنے لگے، منصور کی قربانی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جس عمارت میں یہ سب ہوا وہاں کیمروں کی ریکارڈنگز مل گئی ہیں، جس سے ملک دشمن تنظیم کے سارے اندرونی غداروں کی ہمیں تفصیل ملی ہے، جن کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک کرنے کا مشن آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بابا کچھ اور بولتے وہی منصور کا نوجوان دوست کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سر میں یہ مشن اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بابا تھوڑی خفگی سے بولے۔ کچھ لمحے بابا خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، اکثر ٹیم ممبران اور بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا آپ موجودہ دور میں کس زندہ شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ آج میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خولا چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ صرف وہ بلکہ وہاں موجود ہر شخص سنسنی محسوس کرنے لگا تھا۔ بابا کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر بابا کس کردار کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بات سب کچھ تجسس میں ڈال گئی۔ سب پوری طرح متوجہ ہو کر بغور بابا کو دیکھنے لگے۔ بابا نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، آج کے دور میں وہ شخصیت جس سے میں متاثر ہوں، وہ شخصیت ہے ملا ابراہیم صدر کی۔ سارے حیرت سے بابا کو دیکھنے لگے۔ سب کو یہ لگا تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کا نام لیں گے جنہیں وہ جانتے ہوں گے اور ایسی شخصیت بہت مشہور ہوگی، مگر بابا نے جس کا نام لیا اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ غالباً بابا یہ بات سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر میں، غالباً 1969 کے آس پاس، افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں الکزوئی قبیلے کے ایک معزز گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خداداد رکھا گیا۔ یہ اس نام کا کمال اور اللہ کا کرم تھا کہ اس خداداد کے اندر خداداد صلاحیتیں تھیں۔ 24 دسمبر 1979 کو جب اس وقت امریکہ سے بھی بڑی اور مغرور سپر پاور روس کی افواج نے ملک پر حملہ کیا، یہ لڑکا جو 10-11 سال کا ہو چکا تھا، اپنے والد کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ جہاد شروع کر دیا۔ یوں اس لڑکے کا بچپن دھماکوں، گولیوں کی بوچھاڑ اور زخموں کی نشانیاں لیے افغانستان کے پہاڑوں میں اسی بھوک اور فاقے کی حالتوں میں گزرا جس دور سے شروع میں صحابہ کرام گزرے تھے۔ جب 1992 میں روس کے ٹکڑے ہو گئے تو اس خداداد نے افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا جس میں مسلمان ہی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک بہت بڑے اور طاقتور گروہ کا سردار اور لیڈر بن کر آسائش والی زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں پشاور چلا آیا۔ اس وقت تک خداداد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنا نام ابراہیم رکھ لیا تھا،
جلد ہی اس کے ساتھی طلباء نے انہیں قدرتی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے صدر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ ہر معاملے میں دور اندیشی حکمت لیڈر کا رول ادا کرنے کی بنا پر یہ صدر کا لقب مستقل اس لڑکے کے ساتھ جڑ گیا اور وہ ابراہیم صدر کے طور پر جانا جانے لگا۔ جب طالبان ابھرے انہوں نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا شروع کیا۔ جو پیار سے سمجھے ان کو پیار سے سمجھایا، جو مار سے سمجھے ان کو مار سے سمجھا کر افغانستان میں ایک مکمل اسلامی اور پرامن حکومت کی قائم کر دی، جس کا آئین ہی آئین قرآن تھا۔ طالبان کو ابراہیم صدر جیسے لوگوں کی قدر تھی، اس لیے انہوں نے انہیں افغانستان آنے کی دعوت دی اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا کہا۔ ابراہیم صدر طالبان کی اس اسلامی حکومت سے مطمئن تھے، اس لیے لبیک کہتے ہوئے ایک درمیانے درجے کے فیلڈ کمانڈر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ملا ابراہیم صدر نے پہلی بار افغانستان میں امریکی فوج کا مقابلہ کابل میں کیا۔ انہیں جنگ کی وحشیانہ حقیقت کا سبق دیا گیا، جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ یہ 2001 کا خزاں تھا اور صدر ایک درمیانی درجے کے طالبان فیلڈ کمانڈر تھے، جنہیں کابل کا دفاع منظم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ چونکہ امریکی فضائی حملوں نے اس شہر پر حملہ کیا، اس نے اپنے جنگجوؤں کو تربیتی مشقوں کے ذریعے گراؤنڈ کی کارروائی کو پسپا کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور دور اندیشی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اگر امریکی کیمیائی ہتھیاروں سے بھی نشانہ بنائیں تو ان کا دفاع کمزور نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنی ٹیم میں گیس ماسک تک تقسیم کیے۔ کابل پر امریکی بمباری ہوئی، جس میں بے انتہا بم برسائے گئے۔ طالبان پہاڑوں میں جا کر روپوش ہو گئے، مگر ملا ابراہیم نے کابل چھوڑنے سے انکار کر دیا اور محاذ پر ڈٹے رہے۔ مگر فضائی بمباری کا مؤثر جواب نہ دے سکنے پر اور یہ دیکھنے پر کہ اب یہاں رہنے سے جانی و مالی نقصان ہوگا، ملا ابراہیم صدر نے بجھے دل سے کابل چھوڑ دیا۔ وہ آخری طالبان فیلڈ کمانڈر تھے جنہوں نے سب کے بعد جانے پر بھی محاذ نہیں چھوڑا تھا۔ مگر شیر بھی حملہ کرنے سے پہلے پیچھے ہٹتا ہے اور گھات لگاتا ہے۔ اسی بات کو پورا کرنے کی خاطر ملا ابراہیم صدر پیچھے ہٹے اور کابل چھوڑ دیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شکست تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون پارے کی طرح مچلنے لگا۔ اگلے 19 سالوں میں ملا ابراہیم صدر نے گوریلا جنگوں کا آغاز کر دیا، ایسی کارروائیاں کی کہ امریکی بلبلا اٹھے۔ 2001 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3500 امریکی فوجی ملا ابراہیم کی قیادت میں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آن دا ریکارڈ ہے، مگر تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کی کارروائیوں اور جنگی حکمت عملیوں سے دشمن کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ طالبان کے سب حلقوں میں بے انتہا مقبول ہو گئے اور انٹرنیشنل میڈیا میں ملا ابراہیم کا نام آنے لگا۔ وہ ملا عمر کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ 2014 میں ان کو تمام طالبان کا عسکری اور مرکزی کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آنے لگی اور امریکہ ہاتھ دھو کر ملا ابراہیم صدر کے پیچھے پڑ گیا۔ پوری دنیا کی حمایت لیے امریکہ نے ڈرون ٹیکنالوجی، GPS ٹریکنگ اور CIA خفیہ ایجنسی اور نہ جانے کیا کیا قدم اٹھائے ملا ابراہیم کو گرفتار یا مارنے کے لیے، مگر نیٹو ساری ٹیکنالوجی ملا ابراہیم صدر کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ الٹا اس کی کارروائیوں سے امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا، اس لیے مذاکرات کی طرف آنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سلسلہ اور معاہدات تاحال جاری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے یہ تھا کہ ملا ابراہیم صدر کو ایک اسلامی حکم ماننے نے انہیں بچائے رکھا، اور وہ یہ تھا کہ ملا ابراہیم نے کبھی کوئی تصویر نہیں بنوائی تھی، اس لیے امریکہ نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کارروائیوں پر انٹرنیشنل میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے پیچھے صرف ایک انسان ہے اور وہ ہے ملا ابراہیم صدر، اور میں اسلام و پاکستان کے دشمنوں کے لیے پاکستان کا ملا ابراہیم صدر بننا چاہتا ہوں۔ میں ان سے صرف ایک بار ملا ہوں اور ان سے مل کر مجھے لگا تھا کہ وہ وہی پہاڑوں میں بسیرا کرنے والے خوددار شاہین ہیں جس کا علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ سب خاموشی سے یہ حیرت انگیز باتیں سن رہے تھے۔ جوش سے وہی نوجوان دوبارہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سر پلیز یہ مشن مجھے دے دیں۔ بابا نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، حیدر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے اس مشن سے بھی بڑا کام لینا ہے۔ خولا چونک کر شیشے کے پار اس نوجوان حیدر کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایسا عزم تھا کہ جیسے وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار تھا۔ خولا سوچنے لگی، یہ بھی کیا چیز ہے جو پاکستان کو غداروں سے پاک کرنے کے مشن سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ ملا ابراہیم صدر، آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ نیوز مل جائے گی، اور ان کی تصویر کوئی بھی میڈیا پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی امریکہ ان تک نہیں پہنچ سکا۔ حیدر جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے والد خان تھانے جانے کے لیے بس نکلنے ہی والے تھے۔
حیدر کو دیکھ کر انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور حیدر کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا وہاں؟ حیدر، کچھ نہیں ابو، سب ٹھیک ہو گیا۔ خان، مگر کیسے؟ حیدر نے جواباً ساری تفصیل بتائی تو خان اچنبے سے حیدر کو دیکھنے لگا اور پوچھا، ان ویڈیوز میں کیا تھا؟ حیدر، ان کے کالے کرتوتوں کے ثبوت۔ خان، تمہیں کہاں سے ملے؟ حیدر، میں ماسٹر کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ کسی ایسی ہی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ماسٹر نے تھوڑی میری مدد کر دی۔ خان، لیکن ماسٹر کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ حیدر، پتہ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ ماسٹر بہت گہرا انسان ہے، وہ کوئی عام نہیں، نہ جانے کن معاملوں میں الجھا ہوا ہے۔ خان، کہیں یہ تمہاری ٹریننگ الٹا گلے نہ پڑ جائے۔ حیدر، نہیں، وہ جو بھی کر رہے ہوں گے اچھائی کے لیے ہی کر رہے ہوں گے، اتنا مجھے یقین ہے۔ حیدر کی امی اندر آئی اور آتے ہی زور سے حیدر کو گلے لگا کر خود سے بینچتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تجھے تو میرا بھی خیال نہیں آتا کہ تیرے بغیر میں کیسے رہتی ہوں۔ حیدر، امی جی ان چکروں میں اسی لیے تو پڑا ہوں کہ دنیا کے چکروں سے بچ کر نکل سکوں، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے آس پاس رہوں، مگر دنیا کو دیکھتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، بس اسی لیے مجبوراً یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ حیدر کی امی نے حیدر کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تو کتنی جلدی بڑا ہو گیا ہے، اپنی عمر سے بھی بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ حیدر، بس امی دعا کیجیے ماسٹر کا ساتھ یوں ہی رہے۔ عمر کو آج کل یونیورسٹی میں ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یونی میں بنی کئی سرکردہ تنظیموں کے ممبران اور لیڈر عمر کو بار بار اپنی تنظیموں میں شمولیت کی دعوت دے رہے تھے۔ کوئی کسی مذہبی تنظیم اپنی تنظیم میں شمولیت اور فوائد بتا رہا تھا تو کوئی سیاسی تنظیم میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ عمر حسب معمول لائبریری میں اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ کرسی کھینچنے کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کرسی پر ایک چھوٹی بچی بیٹھی نظر آئی۔ عمر کو کوئی زیادہ حیرت نہ ہوئی، کبھی کبھار سٹاف اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بچے بھی نظر آتے رہتے تھے، کیونکہ سٹاف کی رہائش یونی کے ایک طرف تھی تو یونی کے ہاسٹلز یونی کی دوسری طرف تھے۔ یونی کی ایک مشہور سیاسی تنظیم کا لیڈر عمر کو اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ عمر کو کوفت ہونے لگے، غالباً اس تنظیم کے ممبر نے عمر کے انکار کے بارے میں بتایا ہوگا، اس لیے اب وہ خود آ رہا ہے۔ عمر نے سوچا، مجھے امید تھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تنظیم کے لیڈر دلاور نے آتے ہی عمر سے کہا، دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دلاور، آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کیجیے نا، آگے آئیں، ہم آپ کو ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں آپ کی آواز دور دور تک سنی جائے گی، آپ ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ عمر، جی بے شک، ملک و قوم کی خدمت میرا فرض ہے، لیکن میں کسی اور انداز میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دلاور نے ایک اور پینترا پھینکتے ہوئے کہا، تو آپ آئیں، ہماری تنظیم کے لیڈر بنیں اور اپنے انداز سے کام کریں، بلکہ تنظیم کو بھی اس انداز میں چلائیں۔ عمر، بہت شکریہ، لیکن میں کسی بھی تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، برائے کرم اصرار کر کے شرمندہ مت کریں، چلو مرضی تمہاری، دلاور نے چڑھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ عمر دوبارہ مطالعے میں مصروف ہونے لگا کہ اس بچی کی آواز سنائی دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے سر اٹھا کر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس بچی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے حیرت اس لیے ہوئی کہ اس نے صرف بابا کو پورا سلام کرتے سنا تھا، کسی بچے کے منہ سے درکنار اس نے کسی بڑے کے منہ سے بھی پہلے سلام کرتے ہوئے پورا سلام نہیں سنا تھا۔ بچی، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے آپ نے بہت سوں کو انکار کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر، کیونکہ مجھے ان کا کام کرنے کا طریقہ پسند نہیں اور زیادہ تر ان میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بچی، تو آپ دل میں بھی جھانک لیتے ہیں، جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے مطلبی ہیں۔ عمر حیرت سے اس بچی کو تکنے لگا جو اپنی باتوں سے اپنی عمر سے زیادہ میچور لگ رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں ایسی باتیں؟ عمر نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، دل میں جھانکے بغیر بھی لوگوں کے کاموں اور ان کا مشاہدہ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے اور کیا کر رہے ہیں۔ بچی، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان بہت کمزور ہے۔ عمر نے دلچسپی سے بچی کی طرف دیکھا، اس بات کا اس چیز سے کیا تعلق؟ بچی، تعلق ہے، جس طرح آپ کو مشاہدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مطلبی ہے، اسی طرح ہماری سوچ، ہمارے بول اور ہمارے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ عمر حیرت سے بچی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، اف خدایا، اتنی سی بچی اور باتیں تو دیکھو۔ عمر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا ایمان کمزور ہے؟ بچی، بابا نے ایک حدیث سنائی تھی، وہ مجھے یاد ہے، تم میں سے جو شخص کوئی غلط کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کو وہ غلط لگے تو نہ آپ نے انہیں ہاتھ سے روکا، نہ آپ نے انہیں زبان سے روکا، شاید دل میں آپ نے اسے برا سمجھا ہو تو دل کا مجھے پتہ نہیں۔ عمر بے اختیار اس بچی کو دیکھتا چلا گیا، اسے لگا جیسے اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔
वो बच्ची को देखे जा रहा था। बच्ची फिर बोली, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। ये कहकर बच्ची उठकर जाने लगी तो उमर बेख्तियार बोल पड़ा, अब ये तो बताती जाओ कि मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ। बच्ची खड़ी होती हुई बोली, बाबा कहते हैं कि जो इंसान दूसरों को घूर कर देखे वो अच्छा इंसान नहीं होता, इससे दूर हो जाओ। अगर वो करीब आए तो फिर बाबा ने मुझे सिखाया है कि क्या करना है। अगर आप करीब आए तो फिर मैं वही करूँगी जो बाबा ने मुझे सिखाया है, मगर आपको बहुत तकलीफ होगी। उमर जल्दी जल्दी बोला कि कहीं ये बच्ची चली ना जाए। अच्छा देखो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तो हैरत से आपको देख रहा था कि आप इतनी छोटी सी हो और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। बच्ची थोड़ी झिझकी और फिर कुर्सी पर बैठकर बोली, आप अच्छे इंसान हो। उमर का दिमाग अथल पथल होने लगा। कभी ये बच्ची कुछ बना देती है, कभी कुछ। उमर नजरें झुकाकर, अब मैं अच्छा कैसे बन गया? बच्ची ने मासूमियत से कहा, अम्मी कहती हैं जो माफ़ी मांग ले वो अच्छे इंसान होते हैं, इसे माफ़ कर देना चाहिए। उमर को बेख्तियार बच्ची की मासूमियत पर प्यार आने लगा। उमर, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आपको सब कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो आप सबको ही अपनी तरफ बुला लो और इकट्ठा कर दो सबको, क्योंकि इकट्ठे रहने में बरकत होती है, अम्मी कहती हैं। बच्ची ने टेबल से ऊपर लाइब्रेरियन के डेस्क की तरफ झांकते हुए कहा, शायद इसे किसी का इंतज़ार था। उमर को लगा जैसे वो किसी बच्ची के सामने नहीं, किसी जहांदीदा बुजुर्ग के सामने बैठा है, लेकिन हकीकत तो ये थी वो मासूम तो सिर्फ अपने माँ बाप की बातों पर अमल कर रही थी। जो वो घर में माहौल देखती थी इसी चीज़ को अपना रही थी। इसे क्या खबर इसकी छोटी छोटी अम्मी अब्बू की बताई बातें उमर के लिए एक नए जहान के दरीचे खोल रही थी। इससे पहले उमर कुछ कहता, इसे एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, आओ बेटा चलें, काम हो गया है। उमर ने झुकी नज़रों के कोनों से एक अबाया पहने नकाब पोश लड़की को देखा जो बच्ची से ये कहकर आगे चल पड़ी थी। बच्ची जाने लगी तो उमर ने बेख्तियार इससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची जाते जाते बोली, मेरा नाम उम्मे हानी है। बच्ची के चले जाने के बाद उमर सोचने लगा, जिनकी बच्ची ऐसी है वो वालिदैन खुद कितने अजीम इंसान होंगे। बेशक हमारे दोस्त, हमारी औलादें और हमारे करीब के लोगों से पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं, हमारी पसंद क्या है, और ये तो अल्लाह का निज़ाम है, बुरे को बुरा मिलता है और अच्छे को अच्छा मिलता है। उमर के जहन में एक आयत का तर्जमा गूंजने लगा, बेशक नेक औरतें नेक मर्दों के लिए हैं। वो सोचों के भंवर से निकला और उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इसे अब सारी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करनी थी। उमर भी इस बात से बेखबर था कि ये सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, जिसको सीधी राह पर लाना चाहे तो किसी बाबा के ज़रिए ले आए, किसी बच्चे को ज़रिया बना ले, किसी किताब को ज़रिया बना दे। बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। ज़रूरत है तो इस बात की कि नीयत सच्ची दिखाई जाए, दिल से तड़प कर मांगा जाए। जब कोई ऐसा काम करता है तो अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है और असबाब वहाँ से पैदा होते हैं जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन, ये थी आज की एपिसोड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।